ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب یہ مہنگائی، پیٹرولیم پرائسز اور یہ جو اضافہ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا کمی بھی ہو سکتی ہے؟ کوئی رمضان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ریلیف مل سکے؟ شکریہ آسما بہن. دیکھیں، جو مہنگائی پاکستان میں 2023 میں بہت زیادہ آئی تھی، 24% مہنگائی ہوئی ہے. اس کے بعد 25 میں بھی مہنگائی ہوئی ہے. تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہماری مہنگائی کا ایک لیول، چیزوں کی قیمتوں کا لیول بڑھ گیا ہے. اس وقت مہنگائی کی رفتار اتنی تیز نہیں ہے. حکومت جو کہتی ہے 6% وہ صحیح کہتی ہے، لیکن اب جو چیز 60 روپے سے 100 روپے کی ہو گئی، وہ 100 روپے سے بڑھ کے 106 روپے کی ہو رہی ہے. وہ کم تو نہیں ہو رہی. اور کیونکہ پچھلے 5-6 سالوں میں لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، لوگوں کی آمدن نہیں بڑھ پائی ہے، لہٰذا آج پاکستانیوں کو پورا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اپنی اخراجات پورے کرنا. اگر لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ روپے بھی کسی کی تنخواہ ہوتی ہے تو اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. کرائے کے بعد، بچوں کی اسکول فیس کے بعد، اگر آپ ایک موٹر سائیکل بھی آپ کے پاس ہے تو روز صبح آپ کو 1 لیٹر پیٹرول چاہیے ہوتا ہے. اس پیٹرول کے اوپر آپ کو 80 روپے جو ہے وہ آپ کو لیوی لگ رہی ہے. 80 روپے آپ کو حکومت کو روز صبح ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا روز صبح 80 روپے تو پہلے ٹیکس دیتا ہے حکومت کو، تو یہ 2400 روپے مہینے کے یہ ہو گئے. اس کے بعد وہ دودھ خریدے گا تو پھر آپ نے 18% ٹیکس دینا ہے. 50,000 روپے کے اوپر تنخواہ ہے تو پھر آپ نے ٹیکس دینا ہے. مطلب ٹیکس تو نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر 40% ہے. اور ایک طرف آپ حکومت کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں، آپ قربانی دیں، آپ کمر کس لیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ 43 ارب روپیہ حکومت نے اپنے MNA حضرات کو دے دیے، 25 کروڑ روپے فی کس کہ جا کے اپنے پروجیکٹس میں خرچ کرو. 2 دن پہلے ہم نے سنا کہ ہماری بہن نے 1100 کروڑ روپے کا، 11 ارب روپے کا کوئی ایک جہاز خرید لیا ہے اپنے آسانی کے لیے کہ وہ اب لاہور، اسلام آباد وغیرہ میں کہیں جائیں تو وہ گلف، ان کے پاس، پنجاب حکومت کے پاس ایک جہاز تھا، ایک اور جہاز خرید لیا 19 سیٹر کا، جس میں ایک پلنگ شلنگ بھی شاید ہوتا ہے یا لمبا سا صوفہ ہوتا ہے جس پہ آپ لیٹ سکتے ہیں. 14 سیٹر. سیریسلی، مطلب ایک طرف آپ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی دیں، قوم پس رہی ہے، غربت آ گئی ہے، رمضان کی وجہ سے ہر سال ہی مہنگائی ہوتی ہے، اس حکومت کی بات نہیں ہے، رمضان میں مہنگائی ہو جاتی ہے. پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی سے مہنگی ہو گئی. بجلی کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ مڈل کلاس لوگوں کے، آپ جو ان کو آپ نیٹ ریلیف پہ، نیٹ میٹرنگ پہ ریلیف دے رہے تھے وہ واپس لے لیں. ہر جگہ سے آپ پیسے کہیں نہ کہیں سے بڑھا رہے ہیں. آپ نے سارے پورے پاکستان کے میٹروں کے اوپر 200 روپے 200 روپے سے لے کے 600 روپے تک میٹر کی منتھلی چارجز بڑھا مفتر صاحب، بالکل آپ نے جو بات کی، یہ جو حکومتی اخراجات ہیں یہ کیسے کم ہو سکتے ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. لیکن پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بھی کم ہو سکتی ہے کیا؟ لیویز اس کے اوپر کم کی جا سکتی ہے؟ چونکہ آپ نے ایئر پنجاب کے حوالے سے بات کی ہے، میں تھوڑی دیر میں سنواؤں گی جو عظمہ صاحبہ نے جواب دیا ہے، ورنہ ظاہر ہے ان کا موقف بھی آنا ضروری ہے، اس لیے وہ سنواؤں گی. لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ خود وزیر خزانہ رہے ہیں اور یہ سارے مشکل فیصلے تو آپ بھی کرتے رہے ہیں، تو پھر کیسے ان کو آپ کہیں گے کہ آپ کم کریں؟ دیکھیں، یہ جو پیٹرول ہے، لیوی جو ہے، دیکھیں جب میں وزیر خزانہ تھا تو اس وقت حکومت اپنی جیب سے 40 روپے پیٹرول پہ اور 70 روپے ڈیزل پہ دے رہی تھی. یعنی کہ حکومت ٹیکس نہیں لے رہی تھی، حکومت 40 روپے اپنی جیب سے دے رہی تھی. آج حکومت 80 روپے سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے. اور یہ ٹیکس تو یہ ٹیکس ہر کچھ عرصے بعد، ہر 2-4 مہینے بعد یہ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں. کچھ عرصے بلوچستان میں ایک ہائی وے بنانا ہے اس لیے 7 روپے ٹیکس بڑھا دیا تھا. اگر آپ کو یاد ہے کچھ عرصے پہلے پیٹرول سستا ہوا، انہوں نے 7 روپے بڑھا دیے. آج تک اس ہائی وے کی پہلی اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، لیکن آپ 6 مہینے سے 7 روپے فی لیٹر پورے پاکستان سے ہر آدمی دے رہا ہے. سو یہ باتیں کرتے ہیں. اب اگر انہوں کی IMF کی کنڈیشن سے، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ IMF کی کنڈیشنز توڑ دیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اخراجات کم کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹیکس کم کرنا ہے تو پہلے اخراجات کم کریں، قرض لے کے نہ کریں. آپ قرض لے کے آپ ٹیکس کم نہ کریں، آپ اخراجات کم کریں. جس ملک میں کتنے اخراجات کم ہو سکتے ہیں؟ کتنے اخراجات آپ کے نزدیک کم ہو سکتے ہیں جس کا ریلیف عوام کو ملے؟ 4,000 ارب روپیہ 3-4 صوبے اور ایک وفاق مل کر خرچ کرتا ہے PSDP پہ، سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یا اینول ڈیولپمنٹ پلانز. اس کے اندر میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں 3,000 اسکولیں بنائی تھی، اس میں 2700 اسکولیں خالی پڑی ہوئی تھی، گوسٹ اسکولز. مطلب اس کے اندر جو کرپشن ہے، جو اس میں زیادتیاں ہیں، اس کا حساب نہیں ہے. آپ کی وفاق کی پلاننگ منسٹری جو ہے وہ گلیوں کے اندر، نالوں کے اندر، یوسیوں کے اندر جا کے نالے لگاتی ہے. اب یہ کام تو نہیں ہے نا وفاق کا. آپ چلے بڑے بڑے برجز بنا دیں، آپ بڑے بڑے ڈیمز بنا دیں، وہ سمجھ میں آتا ہے مجھے کہ واٹر ریزروائرز بناؤ، انٹر سٹی کو ہائی وے بنا لو بڑا،
لیکن آپ مفتاح بھائی اب آپ کہہ رہے ہیں جہاز بھی نہ حکومت خریدے، پنجاب کی حکومت ہے، اتنے پیسے ہیں، وہ کیوں نہیں خرید سکتے جہاز؟ میں آپ کے اوپر آتی ہوں، آپ سے بات کرتی ہوں، لیکن پہلے آپ عظمہ بخاری صاحبہ نے اس کی جسٹیفیکیشن دی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ جو ہمارا ایئر پنجاب ہے اس میں ہم مختلف جہاز خرید رہے ہیں اور کچھ ہم لیز پہ لیں گے، اور یہ ایک فلیٹ بنانا ہے ہم کو، اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے۔ لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ان کو مطلب ایک آدھی ادھوری بات کو لے کر ان کو بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ اب بہت سارے ٹیکس کی چوریوں کے حوالے سے بہت سارے ویسے معاملات ہوتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے تو سیاسی انتقام ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایئر پنجاب کے حوالے سے ہمیں مختلف جہاز جو ہیں وہ کرنے ہیں، بیکاز اس سال ایئر پنجاب نے اپنی جو سروسز ہیں وہ شروع کرنی ہے، سو اس حوالے سے جہاز تو ہمیں یا خریدنے پڑیں گے یا لیز پہ لینے پڑیں گے۔ تو آپ کو کیا حرج لگ رہا ہے اس میں؟ کیا حرج ہے کہ اگر مفتاح صاحب اگر کوئی ایئر لائن خرید لی جاتی ہے پنجاب کی جانب سے تو کیا پرابلم ہے؟ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ ایئر پنجاب اگر یہ بنا رہا ہے تو کہیں رجسٹر کرائی ہوگی نا، سول ایویشن سے لائسنس لیا ہوگا، سول ایویشن کو ان کو کہا ہوگا کہ ہم ایئر لائن بنا رہے ہیں، اس کی کہیں آفس ہوگی، اس کا کوئی چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کے کچھ مطلب وہ ہوں گے نا، وہ تو ہمیں بتا دینا کہ اس ایئر لائن کا یہ سی اے ایسے یہ لائسنس ہے، اس ایئر لائن کا مطلب دنیا میں کوئی کارپوریٹ جیٹ 19 سیٹر لے کر ایئر لائن کھولتا ہے، مجھے کوئی ایئر لائن پی آئی اے ہے، ایئر بلو ہے، فلائی جنا ہے، سرین ہے، ادھر پتہ نہیں کتنی ایئر لائن ہے، کسی نے آج تک کارپوریٹ جیٹ اڑایا ہے؟ مطلب یہ تو عجیب بات کر دی۔ اور جہاں تک دوسری بات انہوں نے کہی کہ ٹیکس کی چوری کا، اگر مفتاح اسماعیل آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹیکس میں ویوے نہیں کر رہا ہے تو ایف بی آر تو آپ کا نوٹس دے نا، ایک اور بھی کام کرتے ہیں۔ آپ مفتاح اسماعیل کو بولیں کہ اپنی زندگی جسٹیفائی کر دے اپنے ٹیکس ریٹرن سے، اور ان کے لیڈر بھی کر دے ٹیکس اپنی جسٹیفائی اپنے ٹیکس ریٹرن سے، کہ بھائی ان کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں، مفتاح اسماعیل سے بھی پوچھ لو۔ بالکل اسما اپنے اگر آپ اسما شیرازی صاحبہ کرنا چاہتی ہیں تو اسما شیرازی صاحبہ ہم سے کر لیں، بلا لیں دونوں کو اور پوچھ لیجئے۔ مگر دیکھیں نا، اگر وہ ایئر لائن بنا رہے ہیں تو اس میں ایک جہاز اگر وہ خرید رہے ہیں تو یہ تو مفتاح صاحب گورننس تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا، پھر اس میں یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اچھا یہ ادھر سے اچھا میں ادھر سے بھی اتنی سی بات میں آتی ہوں آپ کے پاس۔ آپ ٹیکسی چلا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے ٹیکسی چلانی تو رولز رائس نہیں خریدتے آپ، ٹھیک ہے؟ آپ نے بسیں چلانی ہوتی ہیں تو آپ لینڈ کروزر نہیں خریدتے، آپ بس خریدتے ہیں نا۔ یہ تو عجیب سی بات کر رہی ہے نا۔ آپ نے کوئی ایئر لائن بنا رہے ہیں تو، اور کسی صوبے کی مجھے دنیا میں بتا دیجیے گا ایئر لائن، لیکن چلو ایئر لائن بنا رہے ہیں تو کوئی چیف ایگزیکٹو رکھا ہے ایئر لائن کا، کوئی ایئر لائن کی آفس کھولی ہے۔ اچھا اب میں خرم صاحب یہ جو بات مفتاح صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک، جو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1100 ارب یعنی کہ 11 ارب روپے کی ایک یہ جہاز ہے، جبکہ 10 ارب روپے کی، if I'm wrong پلیز مجھے کریکٹ کیجئے گا، ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے 1.1 ارب کی یہ ہے۔ اچھا فرسٹ آف آل I like this gentleman، یہ پڑھا لکھا آدمی، چلے اچھی بات ہے۔ If his industry can grow I would expect کہ یہاں پہ مفتاح اسماعیل یہ بولتا کہ تم سمال میڈیم انڈسٹری کی طرف جاؤ، تم کاٹیج انڈسٹری کی طرف جاؤ، جیسے میری ٹافی گولی بک رہی ہے تم بھی بناؤ بیچو، تم ایک بزنس مین ہو کراچی کے، کو ایسے مشورے دو۔ ہی ایگزیکٹلی نوز کہ ایئر لائن میں کتنا پروفٹ ہے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں سر سنیں پروفٹ کی بات کر رہے ہیں۔ ہی ایگزیکٹلی نوز انڈینز کے اندر کتنی ایئر لائنز ہیں، ہم پھر رہے ہیں 25 کروڑ کا ملک ابھی تک، سوائے ہماری آبجیکشنز یہ کہ تم جہاز کیوں لے رہے ہو، تم یہ کیوں کر رہے ہو، پوائنٹ سکورنگ، اور دکھ مجھے اس پہ نہیں ہوتا۔ He was part of them. He was heart of them. مگر پنجاب ایک صوبہ کیسے پہلے، اچھا اگر خیبر پختونخوا لے گا تو جہاز سی ایم کے لیے تو پھر اس کے اوپر تو اعتراض کرتی ہے، پی ایم نہیں کرتی۔ Why not؟ کوئی کرے آسما بہن، کوئی بھی پروگریسو چیز اور اس میں 2 نمبری نہ ہو، کرپشن نہ ہو رہی ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایئر لائن کے لیے لیا جا رہا ہے، پہلے تو یہ بتائیں یہ جہاز ایئر لائن کے لیے لیا جا رہا ہے؟ میں بتاؤں، میں پھر کہہ رہا ہوں کرپشن نہ ہو، ہاں کل ثابت ہو جائے کہ مریم نواز نے ذات کے لیے لیا، بولو۔ ہاں یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایئر لائن ان کو ہر چیز کا خواب آ جاتا ہے، کل تک یہ رجسٹر ہوئی ہے، یہ نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایئر لائن کی ذات کسی کی نہیں ہوتی۔ ہمیں پڑھی لکھی بات کرنی چاہیے۔ ہم نے ایک شغل بنا لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ سارے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا انڈیا کے اندر ایئر لائنز کتنی ہیں؟ کوئٹہ کی ایئر لائن ہونی چاہیے، کے پی کی ایئر لائن ہونی چاہیے۔ آپ کا 25 کروڑ آدمی ہیں جن کو کچھ ایئر لائنز نے یرغمال کیا ہوا ہے۔ 90,000 ٹکٹ ہے اس وقت فرام
अच्छा चले, मैंने तो असल में इस पे एक सवाल पूछना था, मैंने पूरा प्रोग्राम तो नहीं करना। आखिरी चीज, फ्रॉम कोयटा टू इस्लामाबाद 90,000 रुपीज यू आर पेइंग टिकट, क्योंकि आप कुछ एयरलाइंस के हाथों में यरगमाल है। मैं मिफ्ता भाई आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं अपने दूसरे टॉपिक पे आती हूँ जी। मेरी बहन, अगर ये एयरलाइन खोल रहे हैं तो कोई एयरलाइन का चीफ एग्जीक्यूटिव रखा होता है ना, कुछ सिविल एविएशन से आपको इजाजत लेके एयरलाइन खोल सकते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कोई आपने कोई टॉफी की दुकान तो नहीं खोली है कि अपनी मर्जी से खोल लो, उसकी भी इजाजत लेनी पड़ती है। तो किसी ने सिविल एविएशन से इजाजत ली है कि एयरलाइन है, ये SCCB में एयर पंजाब रजिस्टर्ड हुई है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इसके कोई शेयर होल्डिंग है, मतलब ये तो अजीब सी, तो आपके ऊपर प्रेशर आया। अच्छा है, आप नहीं, आप कह रहे हैं, क्लेम कर रहा हूं। अच्छा तो ये टॉफी की फैक्ट्री चलेंगे तो ये इसके ऊपर तो अब इख्तियार वली साहब जवाब तो आ गया वैसे है नहीं, आप एक जुमला कहें फिर मैं पॉलिटिकल उस पे आती हूँ जी। बहुत शुक्रिया आसमा बहन। मुफ्ती साहब जो है ना हमारे पुराने साथी हैं साबिक, ये शायद इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं लेकर आए, मेरे ख्याल में अपने आप को अपडेट करके आए तो इनको पता लग जाएगा। पंजाब एयर पंजाब की बात तो उस वक्त शुरू हुई थी जब PIA की बोली लग रही थी, तो उस वक्त से शुरू हुई थी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, लीगल स्टेटस क्या है, हम बात करें शाह खर्चियों की, हम बात करें क्या पंजाब हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है जबकि एक जहाज ऑलरेडी है। कंपैरेटिवली इस वक्त तमाम सूबों में जो सबसे अर्निंग सूबा है वो पंजाब है, और आने वाला जो बजट है वो सबसे बेहतरीन बजट जो पेश करेगा वो पंजाब ही पेश करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मुफ्ती साहब मेरे भाई हैं, हम एक साथ एक पार्टी में रहे, जितना मैं इनको सुनता भी हूँ देखता भी हूँ, मैं सेम रिगार्ड रखता हूँ इनके लिए जो पहले थे कभी। लेकिन इस मुल्क में आज आप 2023 की महंगाई की तो बात करते हैं, उससे पहले आपको भी मौका मिला था, आपने क्या किया था उस वक्त, कितना कंट्रीब्यूट किया था, तो उस वक्त अगर आपने कुछ नहीं किया डिफॉल्ट से तो बचाया था। मैं तो खैर तो वही कहता हूं जो आपने हमारी आपकी हुकूमत थी तो कहती थी कि डिफॉल्ट में बचाया, जब हमारी हुकूमत में आपने डिफॉल्ट से बचाया, उसमें स्टीयरिंग व्हील पर आपको बिठाया, उसका भी जिक्र कर देना। अच्छा। आप 2023 से तो पीछे जाते नहीं है, ये वही बात हो गई या कनाबुदु वया कनस्ताइन और वलद वालीन तक जाना जो है वो मुमकिन नहीं। अच्छा चले, चूंकि आप दोनों की तोपों का रुख मिफ्ता इस्माइल की तरफ है, तोप नहीं है, मेरी तोप है। अच्छा आपकी तोप है और उनकी बंदूक, इनका नहीं होगा, मेरी उनकी बंदूक है। नईम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तो जी मिफ्ता साहब आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आए। मैं अब भी ये कह रहा हूँ कि ये जहाज एयरलाइन के लिए नहीं लिया गया, ये इनके चीफ मिनिस्टर की पर्सनल जाती ये क्लेम लिया गया, जाती यूज हो रहा है। अब मेरे भाई दोनों अगर जो भी कहें मरियम की बातों को जस्टिफाई करना, दिल में इनको भी पता है कि ये जहाज जो है ये एयरलाइनर में नहीं होते हैं, ये 19 सीटर जहाज है। कोई एयरलाइनर दुनिया के अंदर मुझे पता है ना कि जो ये जहाज उड़ाती हो एयरलाइन के लिए, ये तो कल इनको प्रेशर आया 2-3 दिन से, और ये मतलब जिन अकाउंट्स ने लिखा है स्ट्रैटकॉम वगैरह, तो इनको ये जिन लोगों ने प्रेशर डाला तो अब इन्होंने ये झूठ बोल दिया। ये तो एकदम घड़ी हुई बात है, इसमें क्या बहस कर रहे हैं, इसमें बहस करने की क्या बात है। आप तो ये बोले हाँ मरियम ये जस्टिफाई कर लें आप, ये तो लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि ये एयरलाइन के लिए, तो ये बात तो एकदम गलत है। तो इसमें क्या मेरा भाई सुन लो, टू मेक द रिकॉर्ड स्ट्रेट आप चेक कर लीजिए, लुफ्तांजा को ले लें, कतर एयरवेज को ले लें, अगर उनके पास इससे कम सीटर के जहाज ना हुए तो फिर जो आप कहते हैं वो दुरुस्त है, अदरवाइज जो मैं कह रहा हूं फिर वो दुरुस्त। अच्छा चले, अब ये अच्छा मैं सवाल पूछ लूं एक कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, पूछिए बसों पे दिक्के खाते हैं। मेरे ख्याल में तो बड़े सारे सवाल सेठ की एयरलाइन चले। खुरम साहब उनका सवाल पूछ ले। कुछ वो ऐसे लोग जिनकी मोनोपोली बनी हुई है प्राइवेट एयरलाइन, 100% उनको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है जी, आप खुरम साहब वो अकाउंट्स भी बोल रहे हैं और एयरलाइन तर्जुमान भी बोले जा रहे हैं, और सेठ भी बोल रहे हैं। मिफ्ता साहब सेठ ग्रुप है, नहीं वो IMF के पास तो नहीं है ना, हमारी इकोनॉमी तो डिपेंडेंट है। जी आप कोई सवाल पूछ रहे हैं मिफ्ता साहब? के पास हम फंसे ही रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये जहाज क्या एयरलाइन के लिए लिया सेठ ग्रुप सपोर्ट करता है, ये एयरलाइन के लिए लिया गया। वो खुरम साहब ने कहा, आप भी जवाब दे दें, जाहिर है गवर्नमेंट तो आप हैं कि डेफिनेटली ये एयरलाइन के लिए। अगर ये मेरी बात सुने, अच्छा। इनको तो पूछने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज वहां की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो स्पोक्स लेडी है
अज़मा बुखारी ने कह दिया तो बात ही खत्म हो गई। नहीं, अब ज़ाहिर है कि बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर फिर एतराज़ात होते हैं, सवालात होते हैं, वो तो नहीं। प्रॉफिटेबल काम है ये यार, जहाज़ों का। इतना बता दे, इतने पैसे कमाते हैं, ये जो सेठों के पास 2 जहाज हैं, और वो सारे लोग जिनका ये कारोबार है, अच्छा। उन सबको अब नहीं, मैं वक्फा पड़ पंजोता गया। साहब